اچھا، شاعری کے لیے مشکل لفظ کا چناؤ ضروری ہے؟ نہیں، بالکل بھی ضروری نہیں ہے، بالکل بھی ضروری نہیں ہے. آپ کا خیال ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے کے دل کو چھو جائے. اس کے لیے مشکل الفاظ ضروری نہیں ہے. اگر آپ غیر ضروری یعنی کہ گھسیں گے زیادہ ٹیکنیکلٹیز کے اندر، مشکل الفاظ کے اندر، تو آپ اپنے خیال کی نزاکت اور لطافت کو کھو دیں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنے 2 شعر سناتی ہوں. آپ دیکھیے کتنی آسان سے الفاظ ہیں. ہر طرح کا یہاں پہ صارف ہے، ہر طرح کی دکان چلتی ہے، اور مجھ کو بہتر پتہ ہے مسئلے کا، تیری تو بس زبان چلتی ہے. تو دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ مشکل الفاظ یوز کریں، آپ آسان الفاظ میں بھی اپنی بات کہہ سکتے ہیں. اچھا، تو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک نظم یا ایک شعر لکھنے میں؟ بعض اوقات تو ایک خیال آپ کے اندر بہت عرصے تک بھی پکتا رہتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کن الفاظ میں اسے بیان کروں، اور بعض اوقات آپ بیٹھے بیٹھے 5-10 غزلیں کہہ دیتے ہیں آدھے گھنٹے میں ہی، تھوڑے سے وقت میں ہی. تو ڈیپینڈس. اچھا، کئی ایسے شعبے ہوتے ہیں کہ جب ہم بتاتے ہیں کہ میں فلاں کام کرتا ہوں تو کہا جاتا ہے اچھا کرتے کیا ہو، تو شاعری بھی ان میں انہی سے، ہاں ایک ہے. ایگزیکٹلی، تو شاعری کو کام ہی نہیں سمجھا جاتا. ہاں جی، اور عموماً جو جینون شاعر ہوتا ہے اس کا رویہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جی شاعری تو میں بس اپنے مزاج کے حساب سے کروں گا، اور جب آمد ہوگی تب کروں گا، کسی کے کہنے پہ نہیں کروں گا. کیونکہ جب آپ اس کو کمرشلزم کی طرف یا پروفیشنلزم کی طرف لے کے جاتے ہیں، پھر آپ کو لوگوں کے کہنے پہ بھی شعر کہنے پڑیں گے. کسی اخبار سے آپ جڑ گئے، کسی چینل سے جڑ گئے، تو ریگولرلی پھر لکھ کے دینا تو ہے، کیونکہ روزی روٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ معاش کے لیے شاعر کو پھر کچھ اور کرنا تو پڑتا ہے. آپ وہ کچھ اور کیا کرتی ہیں؟ ہاں، میں بزنس کرتی ہوں، ماشاء اللہ. ریئل اسٹیٹ سے جڑی ہوئی ہوں، اور میرے ہاسٹلز ہیں. ریئل اسٹیٹ؟ ہاں جی، ہاں جی، وہاں ملتان میں؟ ملتان میں ہی، اور ہاسٹلز ہیں. میں بہت اچھے الحمد للہ جا رہے ہیں. اچھا، ماشاء تو اللہ. میں خواتین سے یہی کہنا چاہوں گی، دیکھنے والوں سے، کہ آپ اپنا کام کریں، بزنس کے ساتھ جڑیں. اچھا، یہ جو ظاہر ہیں شاعروں کی محفل ہوتی ہیں، ایونٹس وغیرہ میں بھی آپ جاتی ہیں، جب داد دی جاتی ہے تو واہ واہ کے الفاظ کہے جاتے ہیں جو کہ بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، تو ان الفاظ سے بور نہیں ہوتی کہ ہر وقت واہ 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 سنتے ہوئے کچھ تو اور ہی؟ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب اور شاعروں کے لیے واہ واہ کرنی پڑ جائے نا، پھر مشکل ہو جاتا ہے. اصل امتحان وہ ہے. اچھا، کبھی ظاہر ہے انسان کو خود کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرا جو شعر ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ کچھ ایوریج ہے، اور آپ جی وہ بالکل بالکل ایوریج بالکل. کہہ رہی ہوں لیکن دات آگے سے مل رہی ہو، تو آپ کو حیران ہوئی ہوں کہ اتنا ہے نہیں، یہ پتہ اچھا، نہیں سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن ہاں، رہے. میرا ایک شعر ہے، ایسے ہی ہوا تھا میرے ساتھ. میں نے جب وہ کہا تھا، غزل کا حصہ ہے، تو مجھے لگا تھا اس غزل کے اندر باقی اشعار بہت کمال کے، لیکن یہ والا شعر تھوڑا سا نا، لیکن چلیں چل جائے گا. اچھا، تو جب میں نے وہ پہلی مرتبہ ایک مشاعرے میں پڑھا، تو آپ یقین کریں کہ میرا بیسٹ شعر ٹھنڈا پڑ گیا، اور جس کو میں ہلکا سمجھ رہی تھی کہ چلیں بس اس کو غزل میں رہنے دیتے ہیں، اس نے اتنی داد لی. اور ابھی بھی میں جب وہ کہیں بھی سناتی ہوں تو لوگ اس پہ بہت زیادہ داد دیتے ہیں. تو سنائیں نا ہمیں بھی. وہ شعر یہ تھا، اس غزل کے جو شعر میں اچھا، اس سے زیادہ اچھا سمجھ رہی تھی، وہ بھی سنا دیتی ہاں، ہوں. دونوں سنا دیں دونوں. میرے نزدیک یہ شعر تھا کہ اس تعلق میں رنگ ہیں نہ سرود، جو کہوں آپ مان لیتے ہیں، آلہ قتل غیر کو سونپا، ایسے اپنوں کی جان لیتے ہیں. یہ اشعار بھی داد لیتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ یہ والا شعر داد لے جاتا ہے. امن کی بات کرتے کرتے بھی، امن کی بات کرتے کرتے بھی لوگ تلوار تان لیتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ سادہ سی بات ہے کہ امن کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، لیکن وہ یہ لوگوں کو زیادہ ٹچ کر پسند. گیا بہت زیادہ. جی تو ایسے ہوتا ہے، جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہوں کہ نہیں جی اتنی داد نہیں لے گی، وہ لے جاتی ہے، اور الٹ بھی ہوتا ہے. اچھا، کچھ ایسے بھی شاعر موجود ہیں جو سامنے ریموٹ پڑا ہے تو اس پہ شاعری کر دی، پین آیا اس پہ شاعری کر دی. ایون میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں کہ وہ ہم انڈر پاس سے گزر کے جا رہے تھے، اس نے انڈر پاس پہ بھی شاعری کر دی تھی. ہم بھی جانتے ہیں ایسے لوگوں اچھا، کو. تو وہ ان کو کتنے آپ نمبر دیں گے، یا کس کیٹیگری کی شاعر سمجھا جاتا ہے؟ اب میں ان کی شعری کیفیت کو کیا جج کروں. شاعر ہیں وہ، اور ایک کیفیت میں ہوتے ہیں، اس شعری کیفیت کے اندر سے نہیں نکل پاتے، تو ان کے دماغ میں یہی چلتی رہتی ہے، مصروں کی بنت اور مصروں کی توڑ پھوڑ. کوئی بات نہیں، تھوڑا سا معیار کا خیال کریں البتہ.